السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبداللہ آج اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بروز اتوار 3 دسمبر 2023 1445 ہجری 18 جمادی الاول کو آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ ابو عفان عمری حفظ اللہ کا اور ادارے میں موجود آپ تمام مرد و خواتین کا میں تہہ دل سے آج اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ تمام کو الف ٹی وی کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف میڈیا نیٹ ورکس اینڈ پرائیویٹ لمیٹڈ ایک رجسٹرڈ میڈیا ہاؤس ہے جس کے تحت الف ٹی وی چلایا جاتا ہے۔ اس میڈیا ہاؤس کے تحت علماء اور سپیکرز کے دینی اور اصلاحی بیانات کی پروفیشنل ویڈیو ریکارڈنگز کیے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اسلامک کوشچن آنسرز، انٹریکٹیو سیشن، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ، اسلامک کڈس کیمپ، اسلامک کاؤنسلنگ وغیرہ کے بھی ایپیسوڈز ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ فری قرآن اور اسلامک لٹریچر کوریئر کے ذریعے سارے ہندوستان میں نان مسلمس بھائیوں کو ان کے آرڈر پر فری قرآن بھیجا جاتا ہے الحمدللہ۔ ساتھ ہی ساتھ شرعی سوالات یا مسائل آسک این عالم کے مخصوص نمبر پر آپ تمام سوالات کر سکتے ہیں جس کا واٹس اپ نمبر ہے 9966367600۔ انشاءاللہ آپ تمام کو تسلی بخش جوابات حاصل ہوں گے۔ الف اسلامک اکیڈمی کی جانب سے الحمدللہ تقریباً 70 طلباء کو آن لائن اور آف لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں فی الوقت الحمدللہ، جس میں ناظرہ، فقہ، عقیدہ، سیرت النبی، عربک لینگویج، اردو، فقہ، تربیہ، آداب و اخلاق سکھایا جاتا ہے الحمدللہ۔ الف ٹی بی کا شعبہ خواتین عالمہ ایڈوکیٹ جبیرہ نوشین صاحبہ آپ کی نگرانی میں انجام دیے جاتے ہیں۔ عالمہ ایڈوکیٹ جبیرہ نوشین صاحبہ ہر روز 4:45 PM سے 5:30 PM تک آپ کی 45 منٹس کی آن لائن اسلامک کلاس ہوتی ہیں۔ اگر آپ تمام اپنے گھر کے خواتین کو ان آن لائن کلاسز میں جوائن کرانا چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات کے لیے 8125-303-208 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ الف چیریٹیبل فاؤنڈیشن کے تحت ہر منگل ریشن ڈسٹریبیوشن، ہر جمعہ فوڈ ڈسٹریبیوشن، اولڈ ایج ہوم میں لنچ ارینجمنٹ، گورنمنٹ چلڈرن ہاسپٹلس میں فروٹس ڈسٹریبیوشن اور ہر سرما کے موسم میں بلینکٹ ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے، اور عمر دراز علماء کے لیے اور عالمیت کے طلباء کے لیے ہر ماہ ناشتہ مہیا کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ خانس ایڈوکیٹس اینڈ ایسوسیٹس کی جانب سے لیگل اویئرنیس پروگرام، فری میٹریمونیل کاؤنسلنگ اور لیگل گائیڈنس لا اسٹوڈنٹس کیا جاتا ہے۔ اگر لا سے متعلق آپ تمام یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ایڈوکیٹ نظام صاحب کے ویڈیوز موجود ہیں، آپ تمام دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ ابو عفان عمری حفظ اللہ کا مختصر سا تعارف آپ تمام کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے جامعہ دارالسلام عمر آباد سے 2018 میں فراغت حاصل کیے ہیں اور اب آپ فی الحال جامعہ خولہ سلفیہ بارکس میں خدمت انجام دے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے آپ نے ہندوستان کے کئی سارے اسٹیٹس میں اپنے دعوتی خدمات بھی کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اب آپ فی الحال مشن صفحہ کے تحت بھی کئی سارے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو اب میں بنا کسی تاخیر کے آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ ابو عفان عمری حفظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنا بیان آغاز کریں بعنوان تنہائی کے گناہ، اسباب اور علاج۔ فضیلت الشیخ ابو عفان عمری حفظ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت۔ حضرات و خواتین، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کے اس محاضرے کا موضوع تنہائی کے گناہ، اسباب اور علاج ہے۔ یقیناً یہ موضوع ایسا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے امپورٹنٹ اور اہم ہے یہ موضوع۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کس مقصد سے اس دنیا میں بھیجا تھا، یہ بات ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا اور اس کا مقصد بھی خود ہی بتایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اور صرف ایک مقصد کے تحت بھیجا، اور وہ مقصد ہے اللہ رب العالمین کی عبادت۔ تو اللہ رب العالمین کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ صرف نمازیں پڑھ لینا، صرف روزے رکھ لینا، صرف زکوٰۃ ادا کر دینا، یہی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مطلب ہے؟
یہ مفہوم بہت چھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مطلب بہت وسیع ہے, بہت کشادہ ہے, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے زمرے میں آتی ہیں. چنانچہ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ کام یا ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقصد کے تحت کی جائے. دو بنیادی چیز ہیں اس میں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی, دوسری چیز اللہ رب العالمین کی رضا, خوشی. یہ دو چیزیں جس کام میں ہوں گی وہی کام تو عبادت ہے. اور پھر ہم جب یہ زندگی جیتے ہیں, اس دنیا میں اپنے زندگی کے ایام گزارتے ہیں, تو ہمیں اپنی زندگی کے اصل مقصد کو جاننا ہے, اصل مقصد کو سمجھنا ہے. ہم زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہوں, کہیں بھی ہوں, کسی بھی پہلو پر ہوں, اگر ہمارے ذہن میں یہ ایک تصور رہے گا اور یہ ایک بات رہے گی کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے, تو ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کہیں بھی رہیں گے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اس مقصد کو ہم اپنے ذہن میں مستحضر رکھیں گے, تازہ رکھیں گے, اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کے ایام گزاریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہی متعلق یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے کام کرنے کے حکم دیے ہیں, وہیں بہت سارے کام کرنے سے روکا ہے. جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے ان کی مختلف کیٹیگریز ہیں. چنانچہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روکا تو گیا ہے لیکن بہت زیادہ سختی نہیں کی گئی, بس جسٹ نارملی انداز میں منع کیا گیا, روکا گیا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ سختی سے روکا گیا ہے, اس میں نہی کا صیغہ یعنی پوری سختی کے ساتھ روکا گیا ہے کسی کام سے. اور وہیں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا بھی ہے, اور ساتھ میں اس کو غلطی سے اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کرنے پر عذاب اور جہنم کی وعیدیں سنائی ہیں. تو یہ کام حرام کام ہوتے ہیں. یعنی حرام کام کون سے ہیں؟ وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے روکا ہے, اور اگر کوئی بندہ اس کام میں پڑتا ہے, وہ کام کر لیتا ہے, تو پھر اس کے لیے سزا ہے, اور سزا کے طور پر یا تو جہنم ہے یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مختلف سزا دینے کے طریقے ہیں ان میں سے کوئی ایک طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے انہیں ہی گناہ کہا جاتا ہے. جن چیزوں سے منع کیا ہے, جو کام کرنے سے منع کیا ہے, انہیں ہی گناہ کہا جاتا ہے. بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ انسان اسے کرتا ہے تو لوگوں کی نظر میں ہوتا ہے, لوگ دیکھتے ہیں, لوگ جانتے ہیں, چھپنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا. لیکن وہیں کچھ گناہ ایسے بھی ہیں, اور بڑی خطرناک گناہ ایسے ہیں کہ انسان وہ گناہ چھپ چھپا کر کرتا ہے, تنہائی میں کرتا ہے, اکیلے میں کرتا ہے. اور واللہ اگر اس مسئلے پہ بات کی جائے تو شاید ہی ہم میں سے کوئی بچتا ہو, شاید ہی ہم میں سے استاد محترم عبدالعظیم مدنی حفظہ اللہ کا ایک جملہ ہے کہ آج کے وقت میں اگر کوئی انسان اپنے آپ کو خلوت کے گناہوں سے بچا لے, آج کے وقت میں اگر کوئی انسان اپنے آپ کو ناجائز تعلقات سے بچا لے, اپنی عزت کی حفاظت کر لے, اپنے دامن کو پاک رکھ لے, تو وہ اللہ کا ولی ہے. اللہ کا بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. یعنی کیا مطلب اس کا کہ ایسا زمانہ, ایسا وقت ہے کہ انسان اپنے آپ کو پوری طریقے سے پاک رکھے, اپنے آپ کو پوری طریقے سے محفوظ کر لے. بہت بڑا چیلنج ہے اس کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کی نیکیاں, جن کی اچھائیاں, جن کی خوبیاں, جن کی عبادتیں, جن کے نیک اعمال تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے. پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے, پہاڑ کا تصور نہیں کیا, بہت بڑا ہوتا ہے پہاڑ. اور پھر تہامہ پہاڑ ایک بڑے پہاڑ کا نام ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ایسا شخص آئے گا کہ اس کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی, لیکن پھر اس کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی ہباء منثورا بنا دیں گے. مطلب یوں ہی پھونک کر اڑا دی جائیں گی اس کی نیکیاں, اور اس کے حق میں جہنم میں جانے کا فیصلہ کر دیا جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بے چین ہو جاتے ہیں,
تڑپ اٹھتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول کون ہے وہ شخص جس کے بارے میں آپ نے یہ بات کہی ہے, تھوڑا وضاحت کے ساتھ بتا دیجئے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی ان میں آ جائیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا بھی معاملہ ایسا ہی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اصرار پر, بار بار پوچھنے پر کہا کہ وہ شخص جو تمہارے ساتھ ہی عبادتیں کرتا ہے, وہ شخص جو تمہارے ہی طریقے سے اچھے کام کرتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, حج و زکوٰۃ کرتا ہے, سارے نیک اعمال کرتا ہے, لیکن حدیث کے اندر آتا ہے وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا, جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں, جب وہ خلوت میں بیٹھتے ہیں, جب وہ اکیلے پن میں ہوتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے, اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے, جن کاموں سے منع کیا ہے, وہ تمام کام وہ تنہائی میں بیٹھ کر انجام دیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, کیا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی حدیث نہیں سنی؟ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس حدیث کو یاد کرتے ہیں, اور میرے خیال سے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی یہ حدیث یاد ہوگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اتق اللہ حیثما کنت, جہاں کہیں بھی رہو, گھر میں ہو, مسجد میں ہو, بازار میں ہو, مجلس میں ہو, مدرسے میں ہو, کہیں بھی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ تقوی دراصل اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنے کا نام ہے. تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا استحضار, اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبے کا استحضار, اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو, ہمارے ذہنوں میں یہ خیال ہو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. اسی کا نام ہے نا تقوی. اور جب انسان ہمیشہ اپنی زندگی میں اس تصور کے ساتھ رہے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میں اپنے رب کی نگرانی میں ہوں, تو یہی تو تقوی ہے. انسان ڈرے گا, اپنے دامن کو بچا کر چلے گا. کانٹے دار راستے سے جب بندہ نکلتا ہے, اپنے کپڑے کو اٹھا اٹھا کر, بچا بچا کر نکلتا ہے, کہیں کپڑا ہمارا کانٹے میں پھنس نہ جائے, پھٹ نہ جائے, کہیں نقصان نہ ہو جائے. تقوی یہی تو ہے کہ اس زندگی میں اور زندگی کے مشکل ترین راستوں میں انسان اپنے دامن کو بچا کر چلے. اسی کا نام ہے تقوی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں اور مختلف سوالات کرتے ہیں, جن میں سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اخبرنی عن الاحسان, احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو, اس تصور کے ساتھ, اس امیجنیشن کے ساتھ کہ میرا رب, میں میرے رب کو دیکھ کر اس کی عبادت کر رہا ہوں. بہت بڑا مقام ہے یہ, بہت اونچی چیز ہے یہ. انسان اپنے اوپر یہ کیفیت کب طاری کر سکتا ہے؟ پوری طریقے سے اللہ کی عبادت میں ڈوب جائے, پوری طریقے سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نام پر کھو دے, اپنے آپ کو بھول جائے. اسے کیا یاد رہے؟ بس اسے یہ یاد رہے کہ میرا رب میرے سامنے ہے. یہی ہے احسان. اور جب بندے کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو جائے گی, تب میرے خیال سے بندہ پھر کبھی بھی زندگی میں گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوگا. جب بندے کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں میرے رب کو دیکھ رہا ہوں, تو کہاں سے وہ بندہ گناہوں کی طرف مائل ہوگا؟ کہاں سے وہ بندہ رب کی نافرمانی کی طرف جائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر یہ کیفیت تم اپنے اوپر طاری نہیں کر پاتے کہ میں میرے رب کو دیکھ کر اس کی عبادت کر رہا ہوں, تو کم از کم یہ ہونا چاہیے, یہ تصور قائم کر لو, یہ امیجن کر لو کہ میرا رب, بلکہ یہ حقیقت بھی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور رب العالمین کی نظروں سے دنیا کی باریک سے باریک چیز بھی اوجھل نہیں. رب تو ہمارے بارے میں وہ بھی جانتا ہے جو ہم خود نہیں جانتے. رب تو ہماری ان باتوں کو بھی, ان چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے جسے ہم خود نہیں دیکھ پا رہے ہیں, جسے ہم دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ کا استعمال کرتے ہیں لیکن پھر بھی نظر نہیں آتی. ان چیزوں کو بھی رب کی ذات جاننے اور دیکھنے والی ہے. تو اگر یہ تصور ہم قائم کر لیں, پوری طریقے سے ہم اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیں گے, تو میرے خیال سے بندہ پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف, اللہ تعالیٰ کے احکام کی پامالی کی طرف, گناہوں کی طرف نہ پبلک میں ہوگا تب جائے گا, نہ گھر میں ہوگا تب جائے گا, نہ مسجد میں ہوگا تب جائے گا, نہ مدرسے میں ہوگا تب جائے گا, نہ میٹنگ میں ہوگا تب جائے گا, اور نہ تنہائی میں ہوگا تب جائے گا, نہ رات کے اندھیرے میں اپنے آپ کو ایک کمبل کے نیچے تنے تنہا ہوگا
تب بھی اس کا ذہن گناہوں کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ بھائی اس کو یہ خیال ہے، اس کے ذہن پہ یہ احساس سوار ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے جہاں بھی ہوگا۔ بہت سی سی ٹی وی کیمرے ہوتے ہیں نا، تو رہنے والے انسان بہت محتاط، پتہ نہیں کب کون سی حرکت ہو جائے اور ہماری وہ حرکت کیمرے میں کیچ ہو جائے۔ رب تعالیٰ کی ذات تو سی سی ٹی وی کیمرے کے مقابلے میں بہت اونچی اور بہت بلند و بالا ذات، اس کی عظمت کے تو کیا کہنے، سی سی ٹی وی کیمرے تو انسانوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان گناہ کر کر کے یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے، اس حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ گناہ کر کے انسان اپنے آپ کو ایسا بنا لیتا ہے کہ وہ اپنے زندگی کے مقصد کو بھول جاتا ہے۔ گناہ کر کے، گناہوں میں پڑ کے انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس کی جو اصل منزل ہے نا، وہ اپنی اصل منزل کو بھی بھلا بیٹھتا ہے۔ اصل منزل ہماری اور آپ کی کیا ہے؟ آخرت تو ہے ہی، لیکن ہماری اور آخرت تو سب کی اصل منزل ہے۔ ہماری اور آپ کی اصل منزل، ایمان والوں کی اصل منزل کیا ہونی چاہیے؟ جنت ہونی چاہیے نا۔ اور ہم اور آپ جنت میں جانے کے لیے نہ زندگی جی رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے زندگی جینے کا مقصد اور ہر ایک نیک عمل اور ہر ایک اچھے کام کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ میرا رب راضی ہو جائے، اور جب راضی ہو جائے گا رب تو ظاہر سی بات ہے ہماری منزل کہاں ہوگی؟ جنت ہوگی۔ پھر ہم گناہوں میں پڑ کر اپنے آپ کو، اپنی اصل منزل کو بھلا بیٹھتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے بن جاتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، صورتحال یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا نے ہمیں اس قدر بے باک بنا دیا ہے، اس قدر نڈر بنا دیا ہے کہ رب العالمین کی قدر ہمارے دلوں میں نہیں رہ گئی، رب العالمین کا مقام اور مرتبہ ہمارے دلوں میں نہیں رہ گیا۔ ہم ایک بیان سن رہے ہوتے ہیں، تقریر سن رہے ہوتے ہیں، قرآن کی قرات سن رہے ہوتے ہیں، اچانک سے ایک ایڈ آتا ہے جس میں بے پردہ خاتون سامنے ہوتی ہے۔ انسان ہے، انسان کو رب نے فطرت دی ہے کہ وہ خاتون کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جب ایک بے پردہ خاتون کی ایڈ وہ تقریر دیکھتے ہوئے، قرآن سنتے ہوئے، درس اور بیان سنتے ہوئے اچانک سے دیکھتا ہے تو وہ کچھ دیر دیکھنے لگ جاتا ہے۔ انسانی فطرت۔ تو دراصل صورتحال یہ ہے کہ موجودہ دور، موجودہ وقت انتہائی چیلنجز سے بھرا ہوا وقت، ایسے وقت میں ہم اگر اپنے آپ کو تنہائی کے گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں، ایسے وقت میں بھی ہم اگر اپنے آپ کو گانے سننے سے، فلمیں دیکھنے سے، گندی ویڈیوز اپنی نظروں کا مقابلہ کروانے سے، غلط تعلقات قائم کرنے سے، غیر محرموں سے تعلقات استوار کرنے سے، غیر محرم لڑکیوں سے بات چیت کرنے سے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حرمت کی پامالی میں لگانے سے اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اسباب کو سمجھیں۔ اسباب کیا ہیں اس کے؟ ظاہر سی بات ہے، انسان نمازیں پڑھنے والا انسان، اول صف کا نمازی، روزے دار انسان، ایک ایسا انسان جو حج کر کے لوٹا ہے، ایک ایسا انسان جو عمرہ کر کے لوٹا ہے، ایک ایسا انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقدس گھر کی زیارت کر کے لوٹا ہے، وہ انسان بھی اپنے آپ کو ان چیزوں سے نہیں بچا پاتا۔ تو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ وہ اسباب کون سے ہیں۔ آئیے ہم ان اسباب پر گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے اس کا کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ ہمارا ایمان جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ ہمارا ایمان، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان دیکھیے۔ ایک صحابی رسول جنگ کا میدان ہے، جنگ کا میدان ہے، صحابی رسول نماز ادا کر رہے ہیں، دشمن کی طرف سے ایک تیر آ کر لگتی ہے، ایک تیر آ کر لگتی ہے، خون کا پھوارا ہے، خون بہ رہا ہے، لیکن نماز نہیں ٹوٹتی، احساس ہی نہیں، اس طرف تکلیف کا کوئی احساس ہی نہیں، کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی تیر بھی آ کر لگی ہے اور کوئی تکلیف بھی ہوئی ہے۔ وہ بس ایک ذات کی طرف ہے، ان کے ذہن میں بس ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ دنیا کی طرف سے پوری طریقے سے وہ بے خبر ہیں، غافل ہیں، دنیا ان کے ذہن میں اس وقت ہے ہی نہیں۔ یہ ہے ایمان۔ اور جب یہ ایمان اور یہ ایمان کا یہ معیار اور یہ بلندی ہمارے پاس آ جائے گی تو شاید اور بلکہ یقین کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ رب العالمین کی نافرمانی کی طرف ہم اور آپ نہیں جائیں گے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ایمان کی کمزوری
اس کے بہت سارے اسباب ہیں. حدیث میں آتا ہے انسان جب چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کر ایک چھتری کی شکل میں اس کے اوپر رہتا ہے. جب انسان زنا کرتا ہے اس کا ایمان اس کے جسم سے نکل کر اس کے دل سے نکل کر چھتری کی شکل میں اس کے اوپر ہوتا ہے. جب وہ نعوذ باللہ اس حرکت سے پوری طریقے سے نکل کر رب کی طرف لوٹتا ہے تو اس کا ایمان دوبارہ سے اس کے جسم میں جاتا ہے, اس کا ایمان دوبارہ سے اس کے دل میں جاتا ہے. تو یہ ایمان کی کیفیت ہے. ہم جس طریقے سے گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں, ہم جس طریقے سے غلطیوں میں پڑے ہوئے ہیں, ہم جس طریقے سے گندگیوں میں لگے ہوئے ہیں, ہمارا ایمان ہر آنے والے دن کے ساتھ کمزور ہوتا جا رہا ہے. ہر آنے والا دن ہمارے ایمان کو کمزور کرتا چلا جا رہا ہے. صورتحال یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ کہنے کو تو عبداللہ اور عبد الرحمن نام والے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں کہنے کو تو اول صف کے نمازی ہیں, لیکن وہ نمازیں, وہ ہماری عبادات, وہ ہماری اچھائیاں, وہ ہمارے کام, وہ سب کے سب اصل مقصد سے غفلت کے نتیجے میں ہو رہے ہیں. اصل مقصد ہمارے ذہنوں سے غافل اور ختم ہو چکا ہے. ان سب کاموں کا جو اصل موٹیو ہونا چاہیے نا, رب کی رضا, وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. ایمان کی کمزوری اس کا سبب ہے, اور پھر اس کا سبب بھی ایمان کی کمزوری ہے, پھر ان ساری چیزوں کا سبب بھی ایمان کی, مطلب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایمان کی کمزوری ہمیں ان کاموں کی طرف لے جا رہی ہے, اور جیسے جیسے ہم ان کاموں کی طرف جا رہے ہیں ویسے ویسے ہمارا ایمان اور کمزور ہوتا جا رہا ہے, اور کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں وہ اسباب, وہ معاملات, اور وہ طریقے, اور وہ چیزیں, اور وہ عبادات, اور وہ نیکیاں اختیار کرنے کی ضرورت ہے, وہ طریقے اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے ایمان کو کمزوری سے نکال کر مضبوطی کی طرف لے کر آنے والے ہوں. ہمیں ان چیزوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارا تعلق رب کی ذات سے مضبوط کرنے والے ہوں. میرے دوستو اور بھائیو, ہم تنہائیوں میں جو گناہ کرتے ہیں, ہم تنہائیوں میں جو غلطیاں کرتے ہیں, ہم تنہائیوں میں جو رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں, ہم تنہائیوں میں جو رب کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں, اس کے پیچھے ایک بڑا سبب ایمان کی کمزوری, اور اسی طریقے سے ایک بڑا اور بہت اہم سبب یہ ہے کہ خلوص ہمارے دلوں سے ختم ہو چکا ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں متقی جانیں, لوگ ہمیں دیندار سمجھیں, لوگ ہمیں پرہیزگار سمجھیں, لوگوں میں ہمارا چرچا ہو, لوگوں میں ہماری پہچان بنے, مسجدوں کے ذمہ داران چابیاں ہمارے حوالے کر دیں, مسجدوں کے امام ہمیں فون کر کے بولیں کہ بھئی ہم نہیں آ رہے, نماز پڑھا لے, مسجدوں کے مؤذن ہمیں اطلاع دیں کہ ہم نہیں آ رہے ہیں, اذان آپ کے ذمہ ہے. ہم پوری طریقے سے یہ سوچ بیٹھتے ہیں, اور ہمارا مقصد ہماری نمازوں کے پیچھے, ہمارے دوسرے اعمال کے پیچھے, ہمارا مقصد جو خلوص ہونا چاہیے, جو رب کی رضا ہونا چاہیے, وہ مقصد ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو چکا ہے, اور وہ مقصد ہمارے پاس سے ختم ہو چکا ہے, اور ہم پوری طریقے سے ایک چیز کی طرف نکل پڑے ہیں, اور وہ ہے شو آف کرنا, ریاکاری کرنا. تھوڑی بہت جو ہم دین کے کام کرتے بھی ہیں, جو ہم رب کی رضا کے کام کرتے بھی ہیں, جو ہم نیک اعمال کرتے بھی ہیں, ان سب کے پیچھے دنیا حاصل کرنا, دنیا پانا, دنیا میں اپنی پہچان بنوانا, دنیا میں اپنے فالوورز بڑھانا, کہیں نہ کہیں جا کر یہ سارے مقاصد بن گئے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستو, ہم اگر رب کے پاس ایک اچھے انسان بننا چاہتے ہیں, رب کے نزدیک ایک اچھے انسان بننا چاہتے ہیں, تو ہم دنیا میں اچھے انسان لاکھ رہیں. یہ شرط نہیں ہے کہ ہم رب کے سامنے بھی اچھے انسان ہوں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے لوگوں کے سامنے تو بڑا اچھا انسان, ظاہر سی بات ہے, ہمیں وہ بات بھی معلوم ہوگی کہ جب جنتی اپنے سامنے جہنم میں دیکھیں گے, بہت سارے ایسے لوگ بھی جہنم میں ہوں گے جنہیں وہ دنیا کے اندر بہت اچھا سمجھتے تھے. پھر جب وہ جنت کے اندر سے ان سے سوال کریں گے, کیا بات ہے آپ بھی جہنم میں, آپ کو تو ہم بہت اچھا سمجھتے تھے, آپ کو تو ہم بہت نیک سمجھتے تھے, آپ کو تو ہم بہت اللہ والا سمجھتے تھے, تو اس کا سبب یہی ہے کہ ہم اور آپ نے اپنے آپ کو دنیا والوں کی نظر میں اچھا بنانے کے پیچھے اپنی محنتیں لگا دی ہوئی ہیں. ہم نے اپنے آپ کو دنیا والوں کی نظر میں ایک نیک انسان بنانے کے لیے پوری محنتیں لگائی ہوئی ہیں. ہمیں اور آپ کو ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیک بنائیں رب کے لیے, ہم اپنے آپ کو اچھا انسان بنائیں رب کے لیے, ہم اپنے آپ کو مخلص بنائیں رب کی ذات کے لیے. ریاکاریوں سے, شو آف سے اپنے آپ کو دور رکھیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھنے کے درمیان ہمیں کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوتی ہے. جس وقت ہم نماز شروع کیے تھے
کوئی نہیں تھا مسجد میں. پھر اچانک سے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوتی ہے. کسی کے آنے کی آہٹ جب محسوس ہوتی ہے تو ہماری نماز میں تحسین آ جاتی ہے اور اچھے سے ہم سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم اپنی داڑھی کھجا رہے تھے, فوراً ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں. ہم جو تلاوت کر رہے تھے تلاوت میں اور رقت پیدا کر لیتے ہیں اور بہترین اچھی آواز نکالنا شروع کر دیتے ہیں. ہم جو 10 سیکنڈ کا یا آدھے 30 سیکنڈ کا سجدہ رکوع یا سجدہ کر رہے تھے, ہمارا رکوع اور سجدہ لمبا ہو جاتا ہے. ہم ان چیزوں میں اور زیادہ اچھائی پیدا کرنے لگتے ہیں. تو یہ چیز رب کے لیے تو نہیں ہے نا. اگر رب کے لیے ہوتی تو پہلے سے ہوتی. کسی کے آنے کی آہٹ سن کر یہ چیز ہمارے دل میں پیدا ہوئی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے خطرناک چیز میں جس کے بارے میں تم سے ڈرتا ہوں وہ ہے الشرک الاصغر الریا. ریاکاری کے بارے میں, شو آف کرنے کے معاملے میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں. میں شرک کے بارے میں تم سے نہیں ڈرتا. میں آپس میں قتل و غارت گیری کے لیے تم سے نہیں ڈرتا. میں بڑے سے بڑے گناہ کے لیے تمہارے بارے میں خوف نہیں کرتا. مجھے بس تمہارے سلسلے میں ایک خوف لاحق ہے کہ تم کہیں ریاکاری اور تم کہیں دکھلاوے میں اور تم کہیں شو آف کرنے میں نہ پڑ جاؤ. اور صورتحال یہی ہے کہ ہم میں سے اکثریت کا معاملہ یہی ہے. ہم اور آپ خود اپنے آپ کو جانچیں, ہم اور آپ خود اپنے آپ کو پرکھیں, ہم اور آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں. میرے بھائیو, دنیا والوں کے لیے اچھے بن کر, دنیا والوں کے لیے بہتر بن کر ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھے انسان بن جائیں ضروری نہیں ہے. البتہ یہ بات یاد رکھیے گا, اگر ہمارا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ اب ہم ایک اچھے انسان بن چکے ہیں, ہمارا ضمیر اندر سے آواز آتی ہے کہ بندے اب تو نے رب کو راضی کرنے والا کام کیا ہے, بندے اب تو نے رب کو خوش کرنے والا کام کیا ہے, بندے اب تو نے رب کو, رب کی عظمت کو اور اس کے جلال کو پہچاننے اور سمجھنے والا کام کیا ہے, بندے اب تو نے رب کی قدر کو حقیقی طور پر پہچاننے والا کام کیا ہے. اگر ہمارا ضمیر گواہی دے دیتا ہے تب تو بہت بڑی بات ہے. لیکن میرے بھائی, آپ بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہوں گے, بہت اچھے کام کر رہے ہوں گے, دنیا والوں کی نظر میں آپ سے اچھا انسان کوئی نہیں ہوگا, لیکن آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ میں کیا رب کو راضی کر رہا ہوں؟ میں کیا جو کام کر رہا ہوں, جو میرے کام ہیں, کیا ایسا تو نہیں ہے کہ میرا مقصد صرف دنیا حاصل کرنا اور دنیاوی لوگوں کا اور دنیا داری کا حاصل کرنا صرف میرا مقصد بن گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے. اگر ہمارا ضمیر گواہی دے دیتا ہے, اگر ہمارے دل کی آواز اللہ تعالیٰ جس مقصد کو چاہتے ہیں اس سے میچ کر جاتی ہے تو یقیناً یہ اصل کامیاب انسان ہے. دوستو اور بھائیو, ہمیں تنہائیوں میں گناہ جو ہم سے ہو رہے ہیں, اکیلے پن میں ہم سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں, بے شمار غلطیاں, ہم اور آپ کیا ذکر کریں گے, میں کیا ذکر کروں گا, آپ سب بہت آگے جان سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. تو ان سب گناہوں کے پیچھے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ کے جلال کا معاملہ ہے, اس سلسلے میں ہم بے خوف ہو کر رہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم نڈر ہو کر رہ گئے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ جنت و جہنم کا ذکر ہوتا ہے, وقتی طور پر ہماری آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں, وقتی طور پر ہم بہت گھبرا جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, ایموشنل ہو جاتے ہیں. لیکن جنت و جہنم کا ذکر سن کر ہمارا رونا, جنت و جہنم کا ذکر سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو کا بہنا بالکل ویسا ہی ہوتا ہے, بالکل ویسا ہی, معاف کیجئے گا, بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے ہم کسی ایموشنل فلم کے سین کو دیکھ کر اپنے آنسو بہاتے ہیں, بالکل ویسے ہی جیسے کسی سیریل کے ایموشنل سین کو دیکھ کر ہم آنسو بہاتے ہیں, بالکل ویسے ہی جیسے اپنے اطراف پیش آئے کسی ایموشنل واقعے کو سن کر ہم اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں. جنت اور جہنم کا ذکر سن کر ہمارا آنسو بہانا بھی بالکل ویسے ہی ہو کر رہ گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر کے جنت اور جہنم کا ذکر سن کر نہیں روتے, بلکہ ہمارا بالکل کوئی بھی ایموشنل بات سن کر جس طریقے سے ہماری آنکھوں سے آنسو آتا ہے, جس طریقے سے ہمارا رونا ہوتا ہے, ویسے ہی معاملہ ہو گیا ہے. ہم کوئی سیریسنس ہم سیریسنس نہیں رہ گیا ہمارے ذہنوں میں, سنجیدگی ختم ہو گئی پوری طریقے سے. وقتی طور پر ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں, وقتی طور پر ہم رو لیتے ہیں, آنسو بہا لیتے ہیں, داڑیاں تر کر لیتے ہیں, لیکن جیسے ہی مجلس ختم ہوتی ہے سارا معاملہ ختم, ساری چیز بالکل ختم. ہمارا پھر وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے,
پھر اسی راستے پر ہم گامزن ہو جاتے ہیں, پھر اسی راہ پر ہم چل پڑتے ہیں. صورتحال یہ ہو گئی ہے میرے بھائیوں اور دوستو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں تازہ رکھنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ اپنے دل میں سمجھنا. اللہ تعالیٰ نے کہا وما قدر اللہ حق قدری, ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسے کرنی چاہیے, اللہ کی قدر جیسے ہونی چاہیے, ویسے انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. انہوں نے اللہ کے مقام اور مرتبے کو اور اللہ کو انہوں نے حقیقی طور پر جانا ہی نہیں, پہچانا ہی نہیں. اس کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم دنیا والوں کے سامنے تو بڑے اچھے بن کر دکھاتے ہیں, دنیا والوں کے سامنے تو ایک اچھے انسان بن کر دکھاتے ہیں, اور بالکل وہی ہماری صورتحال ہوتی ہے کہ اوپر سے شیروانی اور اندر سے پریشانی. تنہائی میں جب ہم جاتے ہیں تو پھر ہم رب کا مقام ہمارے ذہنوں میں نہیں رہ جاتا, ہم پھر رب کی نافرمانیاں کرنے لگ جاتے ہیں, ہم پھر اپنی شہوت کی طرف بھاگ پڑتے ہیں, پھر ہم اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کی طرف بھاگ پڑتے ہیں. ہمارا دل جو چاہتا ہے ہم وہ کرنے لگ جاتے ہیں, ہمارا من جو کہتا ہے ہم وہ کرنے لگ جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم نام کو تو اللہ کے بندے ہیں, ہم نام کو تو رب کے بندے ہیں. سچائی یہ ہے کہ ہم شہرت کے بندے بن چکے ہیں, ہم دنیا کے بندے بن چکے ہیں, ہم دولت کے بندے بن چکے ہیں, ہم عزت کے بندے بن چکے ہیں, ہم دنیا داری کے بندے بن چکے ہیں, ہم روپیے اور پیسے کے بندے بن چکے ہیں. ہمارا مقصد رب کی عبادت نہیں رہا, ہمارا مقصد دنیا حاصل کرنا ہو کر رہ گیا ہے, ہمارا مقصد دنیا پانا ہو کر رہ گیا ہے, ہمارا مقصد فالوورز اکٹھا کرنا اور جمع کرنا ہو کر رہ گیا ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ جب ہم دنیا والوں کے سامنے رہتے ہیں نمازی, تہجد گزار, دیندار سب بن کر دکھا دیتے ہیں, جیسے ہی ہم تنہائی میں جاتے ہیں یہ ساری چیزیں کسی اور کونے میں ہو کر رہ جاتی ہیں. میرے بھائیو اور دوستو, یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم عاقبت سے بے خبر ہو کر رہ گئے ہیں. جو تنہائی میں گناہوں کے جو بڑے اسباب ہیں ان میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم عاقبت سے اور اپنے انجام سے بے خبر ہو کر رہ گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. کئی سارے معاملات ایسے ہیں جس میں ہمیں بتایا گیا کہ تم اگر اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو ایسا کرو. اللہ پر تو ٹھیک ہے, آخرت کے دن پر ایمان کا کیا سبب ہے؟ آخرت کے دن پر ایمان کی جو بات کہی گئی ہے نا, اس کا بڑا سبب یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی جیتے ہوئے, اپنی زندگی کے مختلف معاملات طے کرتے ہوئے, مختلف مراحل طے کرتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ بات تازہ ہوگی, اس کے ذہن میں یہ بات تازہ ہوگی کہ میں اس دنیا سے جانے کے بعد ایک ایسے مقام پر جانے والا ہوں کہ رب میرے سامنے ہوگا اور مجھ سے سوالات کر رہا ہوگا. بندے تجھے میں نے زندگی دی تھی, تو نے اپنی زندگی کے ایام کہاں بتائے؟ بندے میں نے تجھے دولت دیا تھا, تو نے اپنی دولت کہاں خرچ کی؟ بندے میں نے تجھے فرصت دی تھی, تو نے اپنے فرصت کے اوقات کہاں لگائے؟ بندے سے رب سوال کریں گے. یہ چیز جب ہمارے دلوں میں تازہ ہوگی, یہ خیال جب ہمارے ذہنوں میں تازہ ہوگا, یاد رکھیں جب تک ہمارے ذہنوں میں یہ خیال تازہ رہے گا, وہ تنہائی میں ہو, وہ بھیڑ بھاڑ میں ہو, وہ مجلس میں ہو, وہ جلسے میں ہو, وہ مسجد میں ہو, وہ مدرسے میں ہو, وہ گھر میں ہو, وہ کہیں بھی ہو, ہمارے ذہنوں میں یہ خیال تازہ رہے گا کہ میں اس دنیا میں جو کر رہا ہوں یہاں سے جانے کے بعد رب میرا مجھ سے حساب لے گا, تو شاید ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف نہیں جائیں گے. بالکل ویسے ہی جیسے ایک جاب کرنے والا انسان, اکاؤنٹنٹ لے لیجئے, اس کو پورا حساب و کتاب کرنا ہوتا ہے. کیوں اتنا وقت لگاتا ہے وہ حساب و کتاب کرنے میں؟ ایک روپیہ کدھر گیا, کہاں گیا, کیسے خرچ ہوا, کس لیے خرچ ہوا, کہاں سے آیا, ساری چیزیں وہ اس کا حساب رکھتا ہے. کیوں رکھتا ہے؟ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں اگر حساب نہیں رکھوں گا تو کل کے دن جو میرا باس ہے یا جو کمپنی کا مالک ہے مجھ سے سوال کرے گا, مجھ سے پوچھے گا کہ یہ پیسہ جو آیا تھا کہاں گیا, یا جو پیسہ خرچ ہوا ہے یہ کہاں سے آیا تھا, کس کام میں لگا, کتنا پیسہ لگا, یہ سارا حساب و کتاب ہوگا. اس لیے وہ کیا کرتا ہے, ایک پائی کا حساب لکھ کر رکھتا ہے. پھر وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے, اگر یہ خیال ذہن میں تازہ رہا کہ اس دنیا کا ایک لمحہ, ایک پل, ایک وقت ہم کہاں بتا رہے ہیں, کس کام میں لگا رہے ہیں, رب میرا مجھ سے پوچھے گا. جس نے مجھے پیدا کیا ہے, جس نے مجھے بنایا ہے, جس نے اس پوری کائنات کو اسی ایک مقصد کے تحت بنایا ہے, وہ مجھ سے سوال کرے گا. اور اس سے بڑا باس کوئی دنیا میں ہے؟
اس سے بڑا مالک کوئی دنیا میں ہے؟ اس سے بڑا بادشاہ کوئی دنیا میں ہے؟ وہ تو رب الارباب ہے، وہ تو مالک الملوک ہے، اس سے بڑا بادشاہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو ججوں کا جج ہے، وہ تو فیصلہ کرنے والوں کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ تو اس دنیا میں جو لوگ اس دنیا میں وقتی طور پر کسی ذمہ داری میں دے دیے گئے ہیں، الیکشن میں کھڑے ہو کر دنیا والوں نے انہیں جتا دیا، وہ جیت گئے، اپنے آپ کو بادشاہ وقتی طور پر سمجھ سکتے ہیں، لیکن ان سب کا حساب و کتاب لینے والا رب کی ذات ہے، رب العالمین ہے۔ تو اس رب کے حساب و کتاب کا خیال، قیامت کے دن کا خیال ہمارے ذہنوں میں جب تک تازہ رہے گا، ہم تنہائی میں ہوں، ہم بھیڑ بھاڑ میں ہوں، ہم اکیلے میں ہوں، کہیں بھی ہوں، A to Z، یہاں تک کہ ہم حمام میں ہوں جہاں پر کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہوتا، جہاں پر تو CCTV کیمرے کا بھی تصور نہیں ہوتا، جہاں پر کسی کے جھانکنے اور تاکنے کا تصور بھی نہیں ہوتا، وہاں پر بھی اگر ہم ہوں اور ذرا سا ہمارا جو نل ہے، ہم نل کو آن کریں اپنے ضرورت کے لیے، پانی لینے کے لیے، تھوڑا سا ہمارا نل اگر جو تیز ہو جائے، پانی بہنے لگ جائے، تو اگر رب کے حساب و کتاب کا ذہن میں ہمارے خیال تازہ ہے تو ہم یہ سوچ کر فوراً نل کو بند کر دیں گے کہ یہ پانی رب کی نعمت ہے، اگر ہم نے اسے زیادہ بہایا تو رب ہم سے پوچھے گا، رب ہم سے سوال کرے گا۔ اس احساس کے ساتھ اس حمام کی تنہائی میں بھی ہم فوری طور پر رب کا ڈر اپنے ذہنوں میں تازہ کریں گے کہ نہیں کریں گے میرے بھائی؟ یہ اہم چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم تنہائی میں جو گناہ کرتے ہیں اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ آج فری ہوتے ہیں، انہیں کوئی کام نہیں، انہیں کوئی مصروفیت نہیں، انہیں کوئی بزی رہنے کے معاملات نہیں ان کے ساتھ، تو کیا کرتے ہیں؟ اکیلا پن ہے، تنہائی ہے، کوئی کام نہیں ہے، کوئی مصروفیت نہیں ہے، کوئی سوال کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بس اکیلے پن میں وقت گزارنے کے عادی بن جاتے ہیں، ہم تنہائی میں وقت گزارنے کے عادی بن جاتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے اس لیے بس ہم بلو فلمز دیکھ رہے ہیں، پورنوگرافی کی طرف ہم مائل ہو چکے ہیں، ہم گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگا کر گانے سن رہے ہیں، ہم ناجائز لڑکیوں سے چیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں، ہم بات چیت میں لگے ہوئے ہیں، ہم ناجائز تعلقات کو مضبوط کرنے اور استوار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان سب کا ایک سبب ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی مصروفیت نہیں ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لہٰذا ہم اپنے اوقات انہی چیزوں میں لگاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، اور انہی چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی کہ اپنی مصروفیت کے اوقات سے پہلے اپنی فارغ البالی کے اوقات کو غنیمت جانو۔ فری ہو، آپ کو کوئی کام نہیں ہے، آپ کی کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں، چھٹیوں کے دن چل رہے ہیں، سنڈے ہے یا آپ کی کوئی دوسری ہالیڈیز چل رہے ہیں، آپ اپنے اس وقت کو بھی رب کی اطاعت میں گزارو، رب کی فرما برداری میں گزارو۔ آپ اس وقت کے لیے بھی کوئی اچھی سی مصروفیت ڈھونڈ لو، آپ اپنے اس خالی اوقات کے لیے بھی کوئی اچھے کام ڈھونڈ لو۔ آپ جب فارغ نہیں رہو گے، آپ جب فری نہیں رہو گے، تو جب مصروف رہو گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی مصروفیت آپ کو گناہوں کی طرف جانے نہیں دے گی، آپ کے کام میں بزی رہنا آپ کے ان گندگیوں کی طرف اور رب کو نافرمان کرنے کی طرف اور تنہائی کے لیے بھی آپ کو وقت نہیں ملے گا، اکیلے پن کے لیے بھی آپ کو وقت نہیں ملے گا۔ جو لوگ کمپنیوں میں جاب کرتے ہیں، سروسز کرتے ہیں، انہیں پتا ہوگا کہ بہت کم وقت ملتا ہے کہ وہ تنہائی میں وقت گزار پائیں، بہت کم وقت ملتا ہے کہ وہ اکیلے پن میں وقت گزار پائیں۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ کمپنیاں ہمیں تو آفر ہی دیتی ہیں تنہائی میں وقت گزارنے کی، وہاں پر ہم ہیں اور یا وہ نوجوان ہیں جو جاب کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی نامحرم ہے جو وہ بھی جاب کر رہی ہے، دونوں کو ایک دوسرے کا اسسٹنٹ بنا دیا گیا ہے، تو وہ تو ہمیں آفر دیتے ہیں ناجائز تعلقات کے، وہ تو ہمیں آفر دینے والے گناہوں کے، وہ تو ہمیں آفر دیتے ہیں گندگیوں کے۔ ایسی جاب کو اپنی بوٹوں کی نوک پر رکھیے، اپنی بوٹوں کی ٹھوکروں پر رکھیے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو گناہوں کی طرف لے جانے والی ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جانے والی ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں بہت سارے لوگ ہیں جو بھیڑ بھاڑ کو پسند نہیں کرتے، جو کئی لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت بتانا پسند نہیں کرتے، جو تنہائی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، بس وہ اکیلے رہیں گے، اکیلے میں مست رہیں گے، تنہائی میں مست رہیں گے، انہیں نہیں مطلب کسی سے، انہیں نہیں تعلق کسی سے، نہ ہی وہ دوستی یاری کو پسند کرتے ہیں، نہ ہی وہ فرینڈ سرکل کو پسند کرتے ہیں، نہ ہی وہ دوست احباب کے
حلقے کو پسند کرتے ہیں، نہیں پسند انہیں یہ چیزیں، وہ نہ ہی وہ جلسہ جلوس کو پسند کرتے ہیں، نہ ہی وہ بھیڑ بھاڑ کو پسند کرتے ہیں، بس اکیلے رہنا، تنہائی میں مگن رہنا، تنہائی میں مست رہنا، ایسا مت کریں میرے بھائی۔ تنہائی ہمارے لیے ایک دوسرا ساتھی لا کھڑا کرتی ہے، اور وہ ساتھی کون ہے پتہ ہے؟ وہ وہی ساتھی ہے جس نے رب سے، جس دن رب نے دنیا کو بنایا تھا اسی دن اس نے رب سے وعدہ کیا تھا کہ لأغوینہم اجمعین، کہ رب میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ وہ کون ہے؟ وہ شیطان مردود ہے۔ تو شیطان مردود جب ہم تنہا ہوتے ہیں، جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی اور نہیں ہوتا، تو شیطان ہمارے ساتھ ہمارا دوست بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، شیطان ہمارے ساتھ ہمارا ساتھی بن کر، فرینڈ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان الشیطان یجری فی دم ابن آدم کمجری الدم، شیطان انسان کی رگوں میں خون سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ شیطان، وہ جب ہم اکیلے ہوں گے اور ہمارا دوست وہ ہوگا تو بھلا وہ ہمیں اچھائیوں کی طرف لے جائے گا، بھلا وہ ہمیں رب کی اطاعت کی طرف لے جائے گا۔ ہم نرم گرم بستر کے اندر سو رہے ہوں گے، ہمیں وہ اس بستر کو چھوڑ کر مسجد نماز پڑھنے کے لیے لے جائے گا، ہمیں وہ درس سننے کے لیے وہاں اس بستر سے اور اس گندگی کی جگہ سے وہ ہمیں نماز کی طرف اور درس سننے کے لیے اور قرآن کی باتیں سننے کے لیے اور رب کا فرمان سننے کے لیے لے جائے گا۔ ایسا تو نہیں ہوگا۔ ہم اٹھنا بھی چاہیں گے تو وہ ہمیں تھپکیاں دے کر سلا دے گا، ہم بیدار ہونا بھی چاہیں گے تو وہ ہمیں مجبور کرے گا ہم آنکھیں بند کر کے اپنے الارم کو آف کر دیں، مجبور کرے گا، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ اور شیطان نے رب سے وعدہ ہی اسی لیے کیا ہے، وعدہ ہی یہی کیا ہے کہ وہ گمراہ کرے گا۔ وہ شیطان ہے، اس کا مقصد یہی کہ انسان کو گناہوں کی طرف لے جانا، انسان کو جہنم کی طرف۔ ہمیں اور آپ کو کیا، اس نے تو ہمارے باپ دادا آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، اس نے سازش رچی تھی، یہ دشمنی ان کے ساتھ اس نے نبھائی اور اس نے انہیں جنت سے نکلوا دیا، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے جنت میں نکلنے کی وجہ سے ہم اور آپ بھی اسی دنیا میں موجود ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ تصل الذنوب الى الذنوب وترتجی درک الجنان بها وفوز العابد ونسیت ان اللہ اخرج آدم منہا الى دنیا بذنب واحد، گناہوں پر گناہ بھی کیے جاتے ہو اور جنت میں داخلے کی امید بھی لگائے بیٹھے ہو، بھول گئے ہو اس بات کو کہ ہمارے اور آپ کے باپ دادا آدم علیہ السلام سے صرف ایک غلطی ہوئی تھی، صرف ایک گناہ ہوا تھا، رب کی ایک نافرمانی ہوئی تھی، اسی پر رب نے انہیں جنت سے باہر کر دیا تھا اور اس دنیا میں بھیج دیا تھا۔ اور ہم اور آپ مستقل اپنی زندگیاں گناہوں میں لگا بیٹھے ہیں، ہمارا کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک پل ایسا نہیں جاتا کہ ہم سے کوئی نہ کوئی گناہ نہ ہو، کوئی نہ کوئی غلطی نہ ہو، کوئی نہ کوئی بھول چوک نہ ہو، رب کی کوئی نہ کوئی نافرمانی نہ ہو، پھر ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ رب ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ اس امید سے پہلے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سے جو گناہ ہو جا رہے ہیں، ہم سے جو غلطیاں ہو جا رہی ہیں، ان سب سے ہم رب کی توبہ کی طرف آئیں، رب کی طرف رجوع کریں، رب کی طرف پلٹیں۔ اگر ایسا ہوگا تب تو ہم امید لگا سکتے ہیں رب سے، ورنہ اگر ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ملتی تو صرف اور صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے جہنم، جو ہمارا انتظار اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، وہ ہمارا انتظار کر رہی ہے، والعیاذ باللہ۔ میرے دوستو اور بھائیو، آئیے کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو وقت ہو گیا ہے، کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمیں تنہائی میں گناہوں سے بچا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا، اللہ تعالیٰ کے جلال کا، اس کے مقام اور مرتبے کا احساس اپنے ذہنوں میں ہمیشہ مستحضر رکھیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو انعامات کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو احسانات کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا ہم احساس کریں اور ہم یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، وہ ذات ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا۔ جب اس نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کے لیے تو کم سے کم ہم اس ذات کی نافرمانی نہ کریں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی تم پر جو نعمتیں ہیں، تم ان نعمتوں کو گننا بھی چاہو، شمار کرنا بھی چاہو، تو تم تھک ہار کر واپس لوٹ جاؤ گے۔ تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا احساس ہم اپنے ذہنوں میں تازہ رکھیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم سے نافرمانیاں ہو جائیں، ہم سے غلطیاں ہو جائیں، ہم سے گناہ ہو جائیں، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا، ہم سے غضبناک ہو جائے گا،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اس بات کا بھی ہم اپنے لیے احساس رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی طرف ہم نہیں جائیں گے, اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں گے, اپنے آپ کو بچا لیں گے. ایک اور چیز ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے گی, تنہائی میں ہوں, بھیڑ بھاڑ میں ہوں, دکان میں ہوں, مکان میں ہوں, گھر میں ہوں, مسجد میں ہوں, جہاں کہیں بھی ہوں, ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے دور رہیں گے. اور وہ چیز ہے فوات الخیر والفضل, اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر کے, اللہ تعالیٰ کے احکام کو انجام دے کر ہم جن خیر کو پانے والے ہیں, جن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر و ثواب ہم پانے والے ہیں, اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو وہ خیر ہم سے فوت ہو جائے گا, وہ اچھائیاں ہم سے ختم ہو جائیں گی, وہ خیر کی چیزیں, وہ نعمتیں اور وہ اجر و ثواب وہ ہم سے مس ہو جائے گا, وہ فوت ہو جائے گا. تو یہ بھی چیز ہم سوچیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف جائیں گے تو ایک بڑا نقصان ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. اسی طریقے سے ایک بڑی چیز کہ ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے, ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف جائیں گے تو یہ دنیا کی لذت یہ وقتی لذت ہے, یہ دنیا کا مزہ یہ وقتی مزہ ہے جو چند لمحوں کے لیے ہمیں حاصل ہوگا اور پھر ختم ہو جائے گا. اور اس کے نتیجے میں ہم ہمیشہ ہمیش کے لیے جو لذت ہمیں ملنے والی ہے ایک لمبی مدت تک, بلکہ ہمیشہ ہمیش کا جو مزہ ہمیں ملنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, وہ لذت کہ جب بندہ اللہ کے پاس جائے گا, رب کہے گا بندے سے کہ تو نے دنیا کے اندر رب کی فرما برداری میں اپنے اوقات گزارے ہیں, اپنی لذتوں کو تو نے قربان کیا ہے, اب تیرے لیے ہمیشہ ہمیش کی لذت ہے, ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت ہے, جنتوں میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نعمتیں ہیں. ہر وہ نعمت, ہر وہ چیز, ہر وہ خیر بس دل میں ہمارے آئے رب ہمارے لیے حاضر کر دیں گے, وہ چیز ہم سے فوت ہو جائے گی. وہ ایک بڑا نقصان. ہم دنیا میں جو بزنس کرتے ہیں پوری طریقے سے کتنا اپنا مائنڈ کا ہم یوز کرتے ہیں, ہم ایسا کریں گے تو فلاں فائدہ ہوگا ہمیں, ہم ایسا اگر ہم اس لائن میں جائیں گے, اس راستے پر ہم اگر جائیں گے تو ہمیں یہ بینیفٹس ہونے والے ہیں اور یہ نقصانات ہونے والے ہیں, یہ سائیڈ ایفیکٹس, ساری چیزیں سوچ کر ہمارا ذہن کہاں چلتا ہے, صرف دنیا میں چلتا ہے. ہم اگر اپنے ذہن کو اس آخرت کے فائدے کے لیے بھی استعمال کر لیں تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے ہم جو خیر ہمیں ملنے والا ہے ہم اس کو حاصل کر پائیں گے, اور جو عذاب یا جو نقصان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے گناہوں کے نتیجے میں ہمیں ملنے والا ہے, ہم اس گناہ سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے. میرے دوستوں اور بھائیوں, الفوز بالعوض من اللہ تعالی, اصل کامیابی کیا ہے؟ ہم اصل کامیابی دنیا کو سمجھتے ہیں. اگر ہم کامیابی کا حقیقی تصور جو ہے اس تصور کو اپنے ذہن میں بٹھائیں گے, کامیابی کا جو اصل تصور ہے اس تصور کو اپنے ذہن میں بٹھائیں گے اور اس اصل کامیابی کی طرف ہم بھاگنے کی کوشش کریں گے, اس اصل کامیابی کی طرف ہم دوڑنے کی کوشش کریں گے اور اس اصل کامیابی کو پانے کے لیے ہم جائیں گے, تو انشاءاللہ تعالی ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. پے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انکا لن تدع شیئا اتقاء اللہ الا آتاک اللہ خیرا منہ. تم دنیا کی کوئی بھی چیز چھوڑتے ہو اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, تو ہر اس چیز کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر دینے والا ہے, ہر اس چیز کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر و ثواب دینے والا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں, ایک اور بڑی چیز ہم اگر یہ احساس اپنے دل میں پیدا کر لیں کہ ہم نے اگر دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا, دنیا میں اپنے آپ کو رب کی نافرمانیوں سے بچا لیا, دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو رب کو ناراض کرنے سے بچا لیا, تو ایک وقت آنے والا ہے ہم اس دنیا میں ہمیشہ جینے والے نہیں ہیں. یہاں سے ہم ایک لمحے کے بعد چلے جائیں گے. جب اس کائنات کے امام رخصت ہو گئے تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت. ہم یہاں سے جانے کے بعد اگر ہم نے اپنے اوقات کو رب کی اطاعت میں گزارا ہے تو ہمیں بڑا فائدہ ہونے والا ہے, رب کی معیت ہمیں حاصل ہونے والی ہے, رب کی رفاقت ہمیں حاصل ہونے والی ہے, رب کا ساتھ ہمیں حاصل ہونے والا ہے. یہاں پر دنیا میں رہتے ہوئے کوئی MLA, اس کے ساتھ ہم چند لمحے بیٹھ جاتے ہیں تو سیلفیاں لے کر اس لمحے کو یادگار بنا لیتے ہیں. ہم کسی پولیٹیشین کے ساتھ کچھ
لمحے چل پڑتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, وہ ہمیں اہمیت بھی نہیں دیتا, وہ تو اپنا راہ چل رہا ہوتا ہے. ہم اس کے سامنے دوڑ دوڑ کر اپنے فون کو ایسے لے کر کے سیلفیاں لیتے ہیں. یہ تو دنیاوی چیز ہے میرے بھائی. اور ان کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ہم اگر دنیا میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگائیں گے, ہم اگر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگائیں گے, تو اس کائنات کے پروردگار کا ساتھ ہمیں حاصل ہونے والا ہے, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حاصل ہونے والا ہے. ان دنیا داروں کا ساتھ تو ہمیں لمحے بھر کے لیے حاصل ہوتا ہے, تو ہم اس لمحے کو اپنے کیمرے میں کیپچر کر کے یادگار بناتے ہیں. ہمارا وہ لمحہ جو ہم رب کے ساتھ گزاریں گے, جو رفاقت ہمارے رب کے ساتھ ہوگی, وہ ذات جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے اس کے ساتھ ہمارا ساتھ ہونے والا ہے, اور اس کو ہم کیپچر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ وہ لمحہ جو ہوگا نا وہ تادیر ہوگا اور تادم حیات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. وہ لمحہ کبھی ختم نہیں ہوگا. میرے بھائیوں اور دوستو, رب کی رؤیت ہمیں حاصل ہوگی, رب کی زیارت ہمیں حاصل ہوگی, رب کو دیکھنا ہمیں نصیب ہوگا. ان ساری چیزوں کا احساس ہم اپنے دلوں میں تازہ رکھیں, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دن اس دنیا سے مٹا دینے والے ہیں, اس دنیا سے ختم کر دینے والے ہیں. اس بات کو ہم ہمیشہ اپنے ذہنوں میں تازہ رکھیں, اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینا ہے. ان ساری چیزوں کو ہم اپنے ذہنوں میں تازہ رکھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تنہائیوں میں بیٹھ کر جو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو جو پامال کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو, اللہ تعالیٰ کے محارم کو ہم اپنے پیروں کی نوکوں پر جو رکھتے ہیں, والعیاذ باللہ, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہماری ان چیزوں کو سمجھنے اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے بعد انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ان گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں گے. ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا, اور وہ بات یہ ہے میرے بھائیوں اور دوستو, ہم اپنا دن کیسے گزارتے ہیں. صبح سے لے کر اٹھنے سے لے کر سونے تک, ہم ہر دن سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کریں. ہم اس دن سے پہلے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, رب ہمارا حساب لینے والا ہے. اس دن سے پہلے ہم ہر دن اپنا حساب لیتے رہیں. ہم سو کر جب اٹھے, صبح کے وقت جب اٹھے اس وقت سے لے کر جب بستر پر پہنچے اس وقت کے درمیان ہم نے کتنے اچھے کام کیے, کتنی نیکیاں کی, ہم نے کتنی نمازیں ادا کی, کتنی نمازوں میں ہم پیچھے رہے, کتنی سنتیں ہم سے فوت ہو گئیں, کتنے اچھے کام ہم سے نہیں ہو سکے. اسی طریقے سے کتنے گناہ ہم سے ہوئے, کتنوں کی ہم نے غیبتیں کی, کتنوں کی غیبتیں ہم نے سنی, کتنوں کو ہم نے تکلیف دی, کتنوں کے بارے میں ہم نے غلط خیال کیا, کس کس کے مقام اور مرتبے کو اور اچھائی کو دیکھ کر ہم حسد کے شکار ہوئے, کس کے سامنے ہم پہنچے تو اب اپنے آپ کو تکبر کے شکار ہو گئے, کس کے سامنے جب ہم گئے تو ہم نے مسلمان بھائی کو حقیر جاننے کا گناہ کر لیا. کون سا گناہ ہم سے ہوا اور کون سی اچھائی ہم سے ہوئی. ہر دن سونے سے پہلے ہم اگر اپنا حساب لیں گے تو یاد رکھیے انشاءاللہ تعالی ہر دن کا ہمارا یہ حساب, ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑے گا, ہمارا ضمیر ہمیں مجبور کرے گا کہ بندے دن بھر میں تو جو نیکیاں کرتا ہے اور جو گناہ کرتا ہے, اگر اس کا موازنہ کیا جائے, اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے تو تیرے گناہوں کا اوسط تیری نیکیوں سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو کیسا بندہ ہے, تو کیسا رب کا بندہ ہے, تیرے دل میں آخر کیسا ایمان ہے. ہمارا اپنا ضمیر ہمیں جھنجھوڑے گا, اور ہمارا ضمیر جو اس کائنات کا سب سے بڑا ناصح ہے ہمارے لیے, سب سے بڑا ایڈوائزر ہے ہمارے لیے, اس سے بڑا نصیحت کرنے والا کوئی بڑے سے بڑا علامہ, کوئی بڑا سے بڑا عالم, کوئی بڑا سے بڑا محدث, کوئی بڑا سے بڑا فقیہ نہیں ہو سکتا جتنا ہمارا اپنا ضمیر ہمیں نصیحت کر سکتا ہے, جتنا ہمارا اپنا ضمیر ہمیں جھنجھوڑ سکتا ہے. ہم اگر ان چیزوں پر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم رب کی رحمت میں آ سکتے ہیں, اور رب کی نافرمانی کے گڑھے سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں, شیطان مردود کے چنگل سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, جہنم کے خطرناک عذاب سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو, آج ہی سے ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں, تنہائی کے گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں, اکیلے پن کے گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. الہ العالمین سے میں دعا کرتا ہوں, الہ العالمین ہم نے آج کے اس درس میں جو باتیں کہی ہیں سب سے پہلے اس پر تو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بھائیوں نے جو باتیں سنی ہیں ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جو باتیں سنتے ہیں انہیں دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.
الہ العالمین کہیں ایسا نہ ہو ہم اس درس سے اٹھیں، ایک کان سے ہم نے جو باتیں سنی ہیں دوسرے کان سے نکل جائیں. الہ العالمین ہمیں یہ باتیں ہمیشہ یاد رکھنے، تازہ رکھنے اور اپنے ذہنوں میں مستحضر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم.